اسباب کیا تھے کہ جس کی بنیاد پر یہ عظیم الشان سانحہ جو ہے، اتنا بڑا اندوناک واقعہ جو ہے یہ رونما ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس روز اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے باقاعدہ نام لے کر کسی کو نامزد نہیں کیا تھا اپنے بعد، امت پر چھوڑا تھا اور امت نے قبول کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز اس دنیا سے جانے لگے، اپنے بعد مسلمانوں کا سربراہ عمر فاروق کو بنا کر گئے، اور عمر فاروق کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد سے نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ عمر فاروق جب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، 6 صحابہ کرام کی کمیٹی بنا کر گئے تھے کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے، اور ان اصحاب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بیٹا تک بھی شامل نہیں تھا۔ حالانکہ اس وقت، یہ توجہ سے بات سنیے گا، اس وقت عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی حضرت زید جو حضرت عمر فاروق کے بہنوئی تھے، ان کو بھی شامل نہیں کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان کے بعد ان 6 اصحاب میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا، اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اہل مدینہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے بالاتفاق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلیم فرمایا۔ باری آتی ہے یزید کی کہ واقعہ کربلا کے اسباب کیا ہیں، اس میں سب سے بنیادی سبب کیا ہے، وہ اس کی طرف میں آنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ جب یزید کی خلافت کی باری آئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد یزید کی بیعت لی۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ یزید ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ۔ یزید ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ صرف یہ نہیں، دیگر اس وقت جو صحابہ کرام میں نمایاں شخصیات موجود تھیں، انہوں نے بھی انکار کیا، جن میں سر فہرست صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن شامل ہیں، جس میں سر فہرست حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ شامل ہیں، جس میں سر فہرست عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ شامل۔ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو اس وقت نمایاں اور سرکردہ تھے، انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم مدینہ ولید بن عتبہ نے بلا کر بیعت لینا چاہیے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، جب تم لوگوں کو بلاؤ گے اس وقت مجھے بھی بلا لینا۔ انکار کر دیا بیعت سے۔ مشورے سے مدینہ کو چھوڑ کر حرم تشریف لے گئے، اور حرم جا کر وہاں اہل کوفہ کے بہت سارے خطوط بارگاہ حسین میں آئے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یزید کو کسی بھی صورت میں ہم خلیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے خطوط آنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل ان کو روانہ فرمایا کہ جا کے صورتحال کا اندازہ لگائی۔ بہرحال گئے، 18,000 اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اہل کوفہ نے کیوں بلایا حضرت حسین کو؟ واقعے کو غلط رنگ دیا جاتا ہے، وہ ذہن نشین کر لیجیے۔ اہل کوفہ نے حضرت حسین کو اس لیے بلایا تھا کہ کوفہ کے اندر
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے حامی جو ہیں وہ کثیر تعداد میں آباد تھے، اور کوفہ حضرت علی المرتضیٰ کا پایہ تخت بھی تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنی خلافت کے دوران ان کا دارالخلافہ کوفہ تھا، اور کوفہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد، ان کے اصحاب، ان کے جانثار موجود تھے۔ ظاہری بات ہے جنگ صفین کے بعد حضرت علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں مصالحت ہوئی۔ پھر علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں صلح ہوئی، اور عالم اسلام کے بالاتفاق حضرت حسن کی صلح کے بعد امیر معاویہ خلیفہ نامزد ہوئے۔ یہاں تک تو بات اختلاف شروع نہیں ہوا، سب نے تسلیم کیا، لیکن جب یزید کی باری آتی ہے تو اختلاف شروع ہوتا ہے۔ تو بہرحال مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، ریاستی جبر اور ریاستی دباؤ بڑھا، جس کی بنیاد پر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ ذہن نشین کر لیجئے گا، واقعے کو رنگ جو مرضی دیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اور ہر دور میں یہ بات شامل ہے کہ ریاست کے جبر کے آگے لوگ ٹکا نہیں کرتے۔ یہ شروع دن سے لے کر رات تک یہ ایک حقیقت ہے۔ اس میں اہل کوفہ کا صرف قصور نہ کہیں، یا ان کی بدعہدی نہ کہیں، یا صرف ان کی غداری نہ کہیں۔ تاریخ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیشہ ریاستی جبر کے سامنے لوگ ٹکا نہیں کرتے، ریاستی جبر کے سامنے۔ یہ تازہ مثال افغانستان کی آپ کے سامنے ہے۔ وہی لوگ تھے جو 2001 سے لکھ رہے تھے کہ طالبان نے بہت بڑی غلطی کی، سپر پاور سے ٹکر لے کر یہ ملیاں میٹ ختم وجود، یہ سب کچھ، اور 3 لاکھ افغان فوج، نیٹو کی اتحادی، اور بہت سارے سردار اسی امریکہ کے ساتھ، سب کچھ۔ اور جس دن گرفت کمزور ہوئی، ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے دیکھا کہ طالبان کے حامی جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ریاست کے جبر کے سامنے لوگ ٹکا نہیں کرتے۔ یہی کوفہ کے اندر ہوا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے گرفت سخت کی، فوجیں بلائیں، ڈرایا دھمکایا، لوگ آہستہ 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 عوام لوگ ریاستی فوج کے سامنے ٹک نہیں سکے، اور مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں اکیلے لڑتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دیتے۔ اور تب حضرت حسین مسلم بن عقیل کے خطوط کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے اپنے اہل بیت کو لے کر، دیگر ساتھیوں کو لے کر چل پڑے ہوتے۔ بات مختصر کروں، جب کربلا کے میدان میں 2 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد کی فوجیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، 3 محرم الحرام کو عمر ابن سعد 1000 کی سپہ لے کر آتا ہے، ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ رشتہ دار تھا، خاندان ایک تھا، لیکن حکومت کے لالچ میں یہ یزید کی فوج میں تھا، عبید اللہ ابن زیاد کے ماتحت تھا۔ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ عمر بن سعد معاملے کو ٹال رہا ہے، شمر ذی الجوشن کو 4000 کا لشکر دے کر بھیج کر کہتا ہے، اگر حسین سے تم بیعت نہیں لیتے، حسین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہو، تو کمان شمر ذی الجوشن کو دے دیجئے۔ عمر ابن سعد خاندان قریش کا شخص، دل میں حکومت کی لالچ، لیکن دل نہیں کر رہا کہ حضرت حسین کے مقابلے میں آئے، لیکن چاروں نچار شمر ذی الجوشن کے آنے کے بعد 7 ہی محرم الحرام کو عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پہ فرات کے کنارے پہرا بٹھا دیا جاتا ہے، اور آل رسول کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ کئی دفعہ گفت و شنید ہوئی، لیکن ہر دفعہ حضرت حسین کے یہی الفاظ تھے کہ مجھ جیسا ذلیل ہو کر یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا۔